بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ فَأَخِي وَأَبِي صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اسماء ستہ مکبرہ اور جڑے بڑے پرا نے تیرے چھ انہیں سے بات شروع ہوئی جی ان میں سے زو کو نکال دیں کیونکہ وہ آپ نے بارہ پڑھا ہے وہ تو مضاف ہوتا ہے کس کی طرف اسم جنس کی طرف انہیں چھوڑیں یہ جو باقی پانچ ہیں یہ اصل میں کیا تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے تو اسماء ستہ جو ہے نا مراد پنج مراد بولنا ستہ ہی ہے مراد اسماء خمسہ ان کی اضافت کرے یا ضمیر متکلم کی طرف او مضاف دی باس چل دی پئی ہے مجرورات دی تو گل یاد ہی چل دی پئی ہے یا وال اضافت کریے دی اسم دا کی اشر ہوندا ہے تو یہ پانچ کی اضافت کریں کس کی طرف متکلم کی طرف تو کیا ہوتا ہے بھئی جو محذوف ہے وہ واپس لانا ہے یا نہیں لانا سنی جے گل ایتھے جنہ کو ہے تو پھر دوجی کتاب ہے ساری وضاحت جی علامہ فرماتے ہیں اسماء ستہ کون اسماء ستہ تو کلا کلا اخن اور ابن کون اخن اور ابن ان کی اضافت کریں یا ضمیر متکلم کی طرف تو محذوف کو واپس نہیں لانا محذوف کو واپس نہیں لانا بلکہ یہی پورا اسم ہے اسی کے ساتھ یا ضمیر لگائیں گے مضاف لے بنے گی اخن سے اخی ابن سے ابی اخن سے ابی جیسے غلامن سے غلامی ایشا بس کتابن سے کتابی ہاں جی کیا جی مسئلہ چل رہا تھا کہ اسم کی اضافت ہو یا ضمیر متکلم کی طرف یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اب علامہ بیان کرتے ہیں جو اسماء ستہ ہیں جو اسماء ستہ ہیں اضافت کریں یا ضمیر متکلم کی طرف تو یہ ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے محذوف واپس لانا ہے یا نہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ اخن اور ابن ان کی جب اضافت کریں کدھر یا ضمیر متکلم کی طرف تو محذوف کو واپس نہیں لانا بلکہ اسی کو مضاف بنانا اور یا ضمیر مضاف لے بنے گی اخن سے اخی اور ابن سے ابی اخن سے اخی اور ابن سے ابی ابھی سنیں اے شاباش جی ان دا اشیاء ویخ یہ اشارہ ہے یا اضافت کے لحوق کی کیفیت کا ان اسماء کے ساتھ پس کہ توں اخن میں اخی اور ابن میں جیسا کہ کہا جاتا ہے یا دون نسل سی یادہ یون دمون نسل سی داما ون تے لام کلمہ کوئی نالوں لا کے سٹ دیتا جی میں درخت نالوں ٹان نہیں پڑھ کے سٹی دا جی تے بن گیا یدون تے ان دی اضافت کریے تے بنے گا یدی دمون دی جیسے یہاں ہے اسی طرح اخن سے اے شاباش سے مطلب یہ ہے کہ لام کہ انا لام الفعل محذوف ہے او جڑا بھی لام کلمہ سی سنیں وہ محذوف ہے کس سے اخن اور جیسا کہ وہ محذوف ہے کس سے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے یدن میں یدی دمن میں بغیر رد کرنے کس کے لام اور فعل سے مراد وزن ہی یہ تو فعل ہے نہیں سمجھ آمد نہیں جی مراد ہوئے جی انہوں لام فعل آکھی دے پس اسی طرح کہا جائے گا خون میں اور بغیر رد کرنے لام الفعل کے سنی جے گل اے مطلب جی اور بہرحال اسماء ستہ پس اخن سے اخی اور ابن سے ابی
अबी जी और बहरहाल अस्मा सित्ता पस अखुन से अखी और अबुन से अबी اور بہرحال اسماء ستہ پس اخن سے اخی اور اخن سے ابی. جی व अजाजन मुबर्रद अखीजा व अबीजा. بس مبرد نحوی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ اضافت کے وقت جو محذوف تھا ان میں واپس لے ہو تاکہ سارا خاندان اکٹھا ہو جائے جی، لہٰذا وہ بن گیا آبا ون تے آخا ون تے بن گیا آبا وی تے آخا وی کٹھے ہو گئے، پھر واؤ کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا अखीजा और अबीजा. ابیا. سمجھے نا جی، وہ کیونکہ پھر ماں قبل دینو جڑا نا جو انہوں کسرہ دینا ہے نا جی، تے کی بن گیا اخیہ اور ابیا. کیا کہ جی مبرد نحوی نے नामी ने جائز رکھا ہے کہ لام کلمہ واپس لے آؤ پھر اضافت کرو، پھر واؤ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کریں گے، ماں قبل کو کسرہ دیں گے تو کیا بن جائے گا तो बन जाएगा अखीजा और अबीजा. ابیا. او دو بیخ یعنی اور رد کرنا لام فعل کا کس میں अखुन और अबुन में پس کہہ تو کی अखी व अबी حد ہوگی. अखीजा व अबीजा. باوجود رد کرنے لام فعل کے اور ادغام کرنا اس کا کس میں یا میں. انہوں نے تمسک کیا اور شعر اگوں لکھا ہے تو ان کا جواب دیتا نے سارا جی الاخر ہی. اچھا جی، اور جائز رکھا ہے مبرد نے جائز رکھا ہے मुबर्रद یعنی لام کلمہ واپس لا کر پھر اضافت کریں گے، پھر ادغام کریں گے اخیہ اور ابیہ کو. या और अबीजा को. جی और जायज रखा है मुबर्रद ने अखीजा और अबीजा को. جائز رکھا ہے مبرد نے اخیجہ को اور ابیجہ کو. वतकुल हमी व हनी بس دو آگے ہیں کون अखुन. اور ابن، जी تیسرا ہے ہمن جی، हमून. تو چوتھا ہے ہنن. ہم کہتے ہیں عورت کے خامند کے پرا کو او دیور جیٹھ، تو ہنن ایسی شے کہ جس کا نام لینے سے شرم ہے، او سنجا گا شرم والی جگہ جی. تو تقول دا فائل اتنے نا یا ضمیر غیبہ دا منسا غیبہ دا سیگا، مخاطب دا نہیں سیگا. وہ وضاحت کیتی نے ساری جی، کیونکہ دیور مرد دا نہیں ہوندا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہاں بھی محذوف کو جب ہمن اور ہنن کی اضافت کریں گے، مسئلہ یا ضمیر متکلم کی طرف، تو محذوف کو واپس نہیں لائیں گے. کچھ آگے اور مثالیں آ رہی ہیں، لیکن یہاں جو مشہور قانون ہے وہ کہ محذوف کو واپس لائیں گے. جیسے اخن سے اخی، ابن سے ابی، اسی طرح ہمن سے ہنی. کیا کہ جی और اسی طرح ہم جس طرح اخن سے اخی، अखी और अबुन से अबी है. اسی طرح جو باقی دو ہیں کون ہمن اور ہنن، ان کی جب اضافت کریں یا متکلم کی طرف تو محذوف کو واپس نہیں لائیں گے. बन जाएगा हमून से हमी और हनुन से हनी. سنے ہی اے شاباش ہے. اور کہے عورت है औरत ہمی हमी اور ہنی، یعنی کہا جائے ہمن میں ہنن میں ہمی اور ہنی نظر آ رہا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے یدن میں यदी دمن میں तमी بغیر. ہاں جی और कहे औरत हमी व हनी. جی کہ ہے عورت ہمن میں ہمی اور ہنن میں ہنی. اگے جی ويقال فيجا في الأكثر وفمي. بس یہ چار آ گئے نے. जी پنجواں کون ہے فمن، تے چھواں زو اگے آوے دا، کھاتا پورا ہو گیا. یہ جو فمن ہے نا، فمن کون، हमून اس میں اکثر استعمال یہ ہے، اصل تھا نا او فوہن، کیا تھا فوہن، تو پھر ہاں حذف ہوگی تو فو رہ گیا، تو واؤ کو میم سے بدلایا تھا فمن. جب اضافت کریں گے نا، کیا کریں گے इजाफत करें. اضافت کریں گے، اکثر استعمال تو یہ ہے کہ میم کو واپس لوٹائیں گے واؤ کی طرف، تو بن جائے گا فو. کیا بن جائے گا
تو آگے اضافت کی تو بن گیا فو یا، کیا بن گیا؟ پھر واو کو یا کریں گے تو بن گیا فیا، پھر ما قبل کے ضمے کو کسرہ دیا تو بن گیا فیا۔ اکثر استعمال یہ ہے اس کا، اکثر میرا منہ کی، میرا منہ فیا، سنیں۔ اور اکثر کے مد مقابل ہے دوسری صورت او فی بعضہا، کہ انہوں نے کہا کہ میم کو واپس واو کی طرف نہیں لے جائیں گے بلکہ اسی فمن کو پورا اسم سمجھیں گے، اسی کے ساتھ اسی کی اضافت کریں گے، یا متکلم کی طرف بن جائے گا فمی۔ تو فیا اور فمی، فیا اکثر ہے، فمی بعض۔ جی کیا کہ جی اور پانچواں ہے فی فمن، فمن، فمن کی اس کی جب اضافت کرے نا یا ضمیر کی طرف، اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ میم کو رد کریں گے واو کی طرف، تو بن جائے گا، پھر اضافت کریں گے تو بن جائے گا فوجا، کیا بن گیا؟ فوجا بن جائے فوجا، گا، پھر پھر واو واو کو کو جا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے تو فوجا، بن جائے پھر گا، ما قبل کے ضمے کو ما کو کسرہ کے ساتھ بدلیں گے تو فیجا بن جائے فیا، گا۔ یہ ہے اکثر۔ اور اور بعض میں یہ ہے کہ واپس نہیں کریں گے بلکہ یہی پورا کلمہ اسی کے ساتھ یا ضمیر مضاف الیہ بنے گی، تو فمن سے فمن سے فمی بنے گا، تو فیا اکثر ہے فیجا اکثر اور ہے اور فمن فمی باز ہے، فیا فیجا اکثر ہے اور فمی باز ہے۔ ایشا بس ہے۔ اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا فیا فیجا اکثر میں اکثر میں اور فمی فی بعضہا، سمجھے جی؟ اور اور کیونکہ میم عوض آئی کس کا؟ واو کا، جی، لیکن یہ فمی فصیح نہیں ہے، فیا فصیح ہے۔ جی اور کہا جائے گا فیجا اکثر میں اور فمی فی اور کہا جائے گا فیا اکثر میں اور فمی۔ فمی اے پورے ہو گئے پنج، زو اگے آوے گا ہن انہاں دے متعلق مسئلہ وَإِذَا وَإِذَا قُطِعَتْ قِيلَ أَخٌ وَأَبٌ وَهَمٌ وَحَنٌ وَفَمٌ۔ بس جب یہ اسماء اضافت سے منقطع ہوں، جب ان کا اسماء کی اضافت نہ ہو، بالکل نہ ہو، اضافت کسی کی طرف نہ ہو، تو پھر یہ یوں استعمال ہوتے ہیں اخن، جی، اخن، اخن، ابن، 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 ہمن، 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 ہنن، 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 فمن، فمن، فمن۔ کیا کیا جی؟ یہ جو اسماء ہیں یہ جب اضافت سے منقطع ہو جائیں تو پھر یہ نہیں کہ یا سے مطلقاً اضافت ہو ہی نہ ان کی، جی، تو پھر یہ پڑھے تو پھر اخن، اخن، یعنی پھر یہ مورب منصرف صحیح کی ہوتے ہیں، مورب حرکات ثلاثہ او کنیا نامیر تو بڑے ساری صورتیں پکوانی شروع کی تھی، پل پل گئی ساری، جی، کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ پڑھیں گے اخن، 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 ابن، 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 ہمن، 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 ہنن، 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 فمن، 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 یعنی لام کلمہ واپس نہیں آئے گا جو محذوف ہو گیا ہے، سنیوں، پھر ان کو یوں پڑھا جائے گا۔ جی، اور جب اور جب قطع کیے جائیں قطع کیا جائے کون؟ یہ اسماء کس سے؟ اضافہ سے تو کہا جائے گا کہا جائے اخن اخن اور ابن اور ہمن اور ہنن اور فمن، جی، اور جب قطع کیے جائیں یہ اسماء اضافہ سے تو کہا جائے گا اخن اور ابن اور ہمن اور ہنن اور فمن۔ اور جب قطع کیے جائیں تو کہا جائے گا اخن اور ابن اور ہمن اور ہنن۔ وفتح الفاء افصح منهما۔ بس یہ جو فمن ہے نا، فمن، اس میں فا کی جو حرکت ہے، جی، اور جی میں ام رو ان، ام را ان، ام رے ان، یاد ہے؟ جی، اور اس کی جو نا را کی جو حرکت ہے وہ حمزے کتابیں ہوتی ہے رام میں، تو فمن کے اندر بھی تین صورتیں ہیں، تین صورتیں، فمن فمن، نہ فمن کی، فمن، فیمن، فمن، فمن، یعنی جس طرح اعراب ہوگا اسی طرح فا کی حرکت ہوگی۔ یہ غیر فصیح ہے، یہ فصیح یہ ہے کہ تینوں صورتوں میں فا مفتوح ہے، تینوں صورتوں میں فا مفتوح ہے، فمن، فمن، فمن،
لیکن غیر فصیح اور افصح ہے، دوسرا فصیح ہے کہ فا کی حرکت اعراب کے تابع ہو جائے. فا کی حرکت فومن فیمن. ہاں جی کیا کیا جی؟ فا کی فمن جو ہے فمن، اس کے متعلق ایک مسئلہ بیان کریں. ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس میں فصیح افصح تو یہ ہے کہ فا کی حرکت اعراب کے تابع نہیں ہوتی بلکہ فتح ہی ہوتا ہے. فمن فمن فمن. لیکن بھئی دوسری صورت بھی ہے کہ فا کی حرکت اعراب کے تابع. فومن فمن فیمن فومن فمن فمن فیمن. آگے جی سمجھے. اور فا کا فتح اور فا کا فتح اور فمن کی فا کا فتح افصح ہے افصح ہے ان دونوں سے. ان دونوں سے. کن سے؟ اے من ضمہا و کسرہا. سنیں ہی بے ضمے کسرے سے افصح ہے لیکن وہ جائز ہیں جی. اور فا کا فتح افصح ہے ان دونوں سے. ان دونوں سے. کس سے؟ ضمے اور کسرے سے جی. اچھا جی. وجاء حمن مثل یدن و قبع و دلو و عصن مطلقاً. اچھا جی توجہ. ہمن نا ہمن، ایک تو اس کا استعمال آ گیا کہ ہمی، کیا آ گیا؟ ہمیں. اضافت کی، اضافت نہ کرے تو ہمن. ایک اس کا استعمال ایک دو تین چار استعمال اس کے اور ہیں. چار استعمال اس کے اور ہیں. مطلقاً کا مطلب ہے اضافت ہو یا نہ ہو. دونوں صورتوں میں یا ضمیر کی طرف نہیں، ویسے مراد اضافت. یہ ایک تو یہ یدن کی طرح، کس کی طرح؟ بے اضافت کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں یہ ہمون نہیں رہے گا، لام کلمہ واپس نہیں آئے گا. دوسری صورت ہے یہ خب ان کی طرح. کیا؟ ہم ان. اضافت کریں یا نہ کریں تینوں صورتوں میں یہ محموز اللام ہو جائے گا. تیسری صورت ہے کہ آخر میں واو، آخر میں واو دل ون ہم ون. اضافت کریں یا نہ کریں تینوں صورتوں میں واو رہے گی. چوتھی صورت ہے اسم مکسور آسان کی طرح. کس کی طرح؟ اضافت کریں یا نہ کریں یہ تینوں صورتوں میں کیا رہے گا؟ یہ آسان کی طرح. کس کی طرح؟ آسان کی طرح. چونکہ ہمون دیور ہے تو اکثر رولا پیا رہتا ہے، پھر جتھے کثرت استعمال ہوئے اتنے جڑا تخفیف بھی ہونی چاہیے. اس واسطے اینی طرح جی سمجھے نا جی. ہمون کے ہمون جو ہے نا ایک تو استعمال آیا تھا نا اس کی اضافت یا ضمیر کی طرف ہمی اور دوسرا یہ تھا کہ جب اضافت نہ ہو تو ہمون. اب اس کے چار اور استعمال بتاتے. ایک یہ ہے کہ ہمون یدن کی طرح خواہ اضافت کریں یا نہ کریں. دوسرا یہ ہے یہ خب ان کی طرح ہے، خواہ اضافت کریں یا نہ کریں. تیسرا یہ دل ون کی طرح. دل ون کی طرح ہے، یعنی آخر میں واو ہمن ہم ان ہم ون تے ہمن کی ہمن اضافت کریں گے تو والے فکسورہ واپس آ جائے گا جی. مطلقاً کا یہ مطلب ہے اضافت کریں یا ہر صورت میں نہ، دونوں صورتوں میں یہ ہمن جو ہے یہ یہ چار ایک تو پیچھے آ گیا نا تو چار طریقوں سے یہ آیا ہے. چار، ایک تو وہی ہمن ہے اور ایک ہم ان ہے اور ایک ہم ون ہے، ایک ہمن ہے. آگے جو سمجھ اے چار صورتاں کس دیاں؟ ہمن دیاں. اور آیا ہے ہمن مثل یدن کے اور مثل خب ان کے اور فی کون محموز مورب الحرکات ثلاثہ جی. تو پچھلا حکم اس کا مثل حکم یدن کے حذف لام میں اور بنایا جائے گا اعراب عین کلمے پر. اور مثل دلون کے یعنی اس کے آخر میں کیا ہوگی؟ واو خالصہ ہوگی. اور مثل آسان کے یعنی اسم مکسور ہوگا، مورب الحرکات تقدیریہ ہوگا. مطلقاً اس کا تعلق ہے کل کے ساتھ، یعنی افراد کی حالت ہو یا تیرا افراد اضافت آپ مقابل جے. ہاں جی شابہ جی.
اور آیا ہے ہمن مثل یدن کے اور خب ان کے اور دالون کے اور آسان کے مطلقاً ہاں آگے جی بجا وجاء ہنن مثل یدن مطلقاً ہنون نے نا ہنون جی کون ہنن ہنون تو پیچھے اضافت تھی ہنی تو یہ جو ہے نا ہنون یہ مطلقاً اضافت ہو یا نہ ہو یہ ہنون یدن کی طرح ہے جی ہنون یدن کی طرح یعنی لام کلمہ اس کا واپس نہیں آئے گا کس کا ہنون کا ہاں جی کیا کیا جی ہنن ہے یہ یدن کی یدن کی مثال طرح ہے یعنی لام کلمہ لام اس کا کلمہ اس کا واپس نہیں ہے واپس نہیں مطلقاً کا مطلب ہے اضافت کریں یا اضافت نہ کریں دونوں صورتوں میں کیا ہوگا یہ یدن کی طرح یدن کی طرح ہنن ہی رہے گا سنے ہی اے شابہ سے اور آیا ہے ہنن مثل یدن کے یدن مطلقاً مطلقاً جی اور آیا ہے ہنن مثل یدن کے مطلقاً ہاں یہ بہت سارے مسئلے دیا تو نا وجنی جی آئے شابہ جی اور آیا ہے ہنن مثل یدن کے مطلقاً وذو لا یضاف الی مضمر ولا یقطع چھٹا ہے زو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا اور اضافت سے منقطع بھی نہیں ہوتا ہاں جی چھٹا ہے زو یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا اور اضافہ سے ضمیر غائب ضمیر مخاطب ضمیر متکلم کسی کی طرف بھی یہ مضاف نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ منقطع ہوتا ہے لا یقطع ہو اور نہ ہی یہ اضافہ سے منقطع ہوتا ہے لا دا کی مطلب ہے اور نہ ہی یہ اضافہ سے منقطع اور نہیں یہ اور اضافت سے منقطع نہیں ہوتا اضافہ سے منقطع نہیں ہوتا تو آخر کیا کہ چھٹا ہے زو جو ہے یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی جنس اور اضافت سے منقطع بھی نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور سنے ہی اور بے خود رواشیت بلکہ اچھا جی مضاف نہیں ہوتا ضمیر تو کدھر ہوتا ہے بلکہ مضاف ہوتا ہے کدھر اسم جنس ظاہر کی طرف کدھر مضاف ہوتا ہے یہ دلیل اگے 5-7 باری پڑھ چکے ہو اس لیے کہ زو کی وضع تاکہ توسل کیا جائے وسیلہ پکڑا جائے اس کے ساتھ کہ اسم جنس کو صفت بنانا اس کسی اسم کی جیسے مرر تو بے رجل مالن گزرا میں رجل کے پاس ایسا رجل جو مال ہے یہ معنی غلط ہے یہ معنی اسی مال نو صفت بنانا ہے رجل دی مال نو سنے تو پھر وہ بن نہیں سکتا کیونکہ صفت موصوف اصل میں مبتدا خبر بھی ہوتے ہیں تو رجل مال تو کہنا ٹھیک ہی نہیں ہے لہٰذا زو کا واسطہ لائے اب صفت ٹھیک ہے مرر تو بے رجل ذی مال گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل جو مال والا ہے ایسا رجل جو زمین والا ہے ایسا رجل جو کتاب والا ہے ایسا رجل جو علم والا ہے وغیرہ آگے سمجھ اس لیے یہ مضاف ضمیر کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کدھر ہوتا ہے اسم ایشا میں سے دوسرا ولا یقطعن الاضافت ولا یہ اضافت سے منقطع بھی ہے کیوں لوضعھا لازمتن للاضافت کیونکہ اے زو لیاندہ ہی اس واسطے سی بے اس میں جنس نو اساں کی کرنا سی کسی دی صفت بنانا سی تے بن نہیں سی سکدا تے وچ زو دا واسطہ لیاندا ہے تے جدوں وچ نو لیاندا ہے تو اضافت تو بغیر ہو سکدا ہے کیونکہ دا واسطہ ہے جی سنیں اچھا جی اور ایک سوال ہی ہوندا جواب اور وہ جو آیا ہے مضاف ضمیر کی طرف ایک درود شریفی اللہم صلی علی محمد وزویہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ اور محمد والوں پر کن پر عضو میں نہیں والا ایتھے اضافت ہے کدھر
مراد اصحاب محمد والے کائنات سارے مسلمان تے خار کس کو سمانے صحابہ پاک اہل بیت اعظام جی سنیو گل اے جڑا آیا ہے کی اگو جواب ہی فشازن کی اور اس طرح شاعر کے قول میں بھی آئے اور زوینا یہ بھی کی شاز ہے جی تے باقی جازو تضعیف والکسر دو میں طرح استعمال ہے جی اے جڑا جتنے کہ آیا ہے نا تو تھے یہ شاز ہے جی تو بہرحال حدیث پاک جو ہے جو دعا اللہم صلی علی محمد و زویہ اور زو نہیں مضاف ہوتا مضمر کی طرف اور زو نہیں منقطع ہوتا اضافت سے ہوتا اضافت سے جی اور زو نہیں مضاف ہوتا مضمر کی طرف اور زو نہیں منقطع ہوتا اضافت سے اور زو نہیں مضاف ہوتا ضمیر کی طرف اور نہیں منقطع ہوتا اضافت سے کس سے شاباش شاباش جلدی کرو اور بہرحال اسماء ستہ اپنی اضافت کے وقت یا متکلم کی طرف زو کے علاوہ ایک کمیں پڑھے جان دے پس بے شک زو نہیں مضاف ہوتا مگر کدھر اچھا جی اسماء ستہ پس اخی اور ابی کون یا ساکنہ تے ما قبل کا کسرہ تے نہیں لٹایا جائے گا کس کو ان کے آخر میں جیسا کہ نہیں لٹایا جاتا محذوف یدی اور دمی میں سنیں پس یہ کیڑے اخون ابن اگرچہ ہے منقوصات لیکن یہ صحیح کے حکم میں چلے گئے ایک مذہب آگے مشہور اور جائز رکھا ہے ابو العباس مبرد نے اخیہ اور یا کی تشدید کے ساتھ اور واو کا اعادہ کیا کس وقت اور پھر بدلایا واو کو کس سے اور پھر ادغام یا کا مرمیون والے قانون کے ساتھ سنیے گل جی وَتَقُولُ اور کہے یعنی انج سمجھ آئیے یہ نہیں کہ تو آخ میرا دیور اور کہے عورت ہمن اور ہنن کی اضافت کرنے میں کدھر کیا کہ عورت ہمی و ہنی بے تخفیف الیا جیسا کہ اخی اور سوال بھی تو کٹھے نے تو پھر چار دو کیوں کر دیتے گل تو کٹھی سی سنیں دو میں ایکو جائے ہو گئے نا تو بکھرے بکھرے کیوں کیتے محض علیحدہ کیا ہمی اور ہنی کو ابی اور نہیں عطف ڈالا ان پر کیسے کیا آخنا سی کہ بھئی او پچھو اما الاسماء ستہ فاخی و ابی و ہمی و ہنی انج نہیں کیتا اس لیے کہ ہم نہیں ہوتا مگر یا بوجہ ناپسند کرنے ابن عجب کے نسبت دونوں کی اپنی طرف جی اس واسطے آکھے بتقول ہو جی اچھا جی چار ہو گئے اور کہا جائے گا فی یا میں بے تشدید الیا مفتوحہ فمن کی اضافت کرنے میں کدھر یہ کہا جائے گا اکثر میں یعنی فصیح اور کہا جائے گا بھی فمی میم کے اس بات کے ساتھ کس وقت بغیر بدلانے بغیر تغییر مفرد کے بدلانا نہیں اومی رہنا ہے تو او سی کے واؤ نو واپس لے ہونا ہے پھر واؤ نو یا کر کے یا جدغام تے ما قبل کے ضمے کو کسرے سنیں اور جب کاٹے جائیں یہ اسماء کس سے اور کاٹنا بھی چھری نہیں مارنی بھی منقطع ہو جائیں تو کہا جائے گا کیا اے آکھے بے حذف لام ماتہا ان کی لام کے اے مطلب ہے لام کلمہ ان جو تے واپس نے لام کلمہ حذف ہے اور بنایا جائے گا اعراب ان کی عین پر وہ جڑا ہون آخر اصل تے لام کلمہ ہے عین کلمہ ہے کہ لام حذف ہو گئے
اب مل راب کون بن گیا؟ عین، جیسا کہ یدن اور لے ہن مثالاں دیندے نے مطابقی، ہاذا خن، ہاذا ابن، ہاذا حمن، ہاذا ہنن، ہاذا فمن، رائے تو خن، رائے تو ابن، رائے تو حمن، رائے تو ہنن، رائے تو فمن، نظر تو الی خن، نظر تو الی ابن، نظر تو الی ہنجو سنیو گل بھی انج پڑھنا ہے بھی ایک گویا کہ راجو لن ہے مربع حرکات ثلاثہ لفظ جب، اور آیا ہے لفظ فمن میں فا کا فتح، فا کا ضمہ، فا کا کسرہ، لیکن اعراب کے تابع، کس کے؟ اعراب کے تابع، مطلقاً نہیں، اعراب دے تابع، جی میں امروءن، امراءن، امرئن، اسی طرح جی. بس اسی لیے فرمایا فا کا فتح یعنی فمن میں افصح ہے دونوں سے، کس سے؟ ایشا گل مک گئی، مڈو شڈو. جب کہ ذکر کی لغت فصیحہ لفظ حمن میں اضافت کے وقت اور قطعاً اضافت کے وقت، اضافت ہوئے تو کی ہوندا ہے؟ حمی، اضافت نہ ہوئے تو حمن، 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 اضافت ہوئے تو ہمی، تینہ صورتہ میں جراب تقدیری. سنیں یہ تو دو آ گیا فصیح. ارادہ کیا مصنف علیہ الرحمہ نے یہ کہ ذکر کریں حمن میں دوسری لغات کہ کبھی استعمال کرتے ہیں ان کو کون؟ اپنی کلام میں. تو پس فرمایا ہن چار نویاں گلاں، پس فرمایا اور آیا ہے کون؟ دوسری چار قسموں پر بھی. دوسری اول توجہ کریں، اول یہ کہ ہو مثل یدن کے، وہ آخر تے نہیں مطلقاً، ہر ایک دے نال مطلقاً جوڑ دیتا ہے، پھر آخر تے بھی آ رہے. اول یہ کہ ہو مثل یدن مطلقاً یعنی افراد کی حالت میں اور اضافت کی حالت میں. دونوں صورتیں کی رہے گا، ایویں رہے گا، بدلے گا نہیں. بسم اللہ. ہن مثال ویکھ، پہلے افراد دی پھر اضافت دی. پس کہہ تو حالت افراد میں کی آخ رأیت حمن مررت بحمین، اور اضافت کی یا وال اضافت نہیں، وہ تو آ گئی ہے. اور اضافت کی حالت میں کس طرح؟ هذا حم حاموں کا حما کا حمی کا. اے او بے حامے کا وے، چلو حامے کے ہی ہونا ہے. اور ہے تو حامے کے، حاما کے، حاضا حامو کے، تیرا دیور. اور سنے ہی تے ویخ کلید تامی حمن حمن حمن، اضافت تامی حامو حاما حامے، بھی انجے رہنا ہے. اور یا وال اضافت نہیں، اور وال باقی ضمیرہ والا. جیسے یدن، پس اے جڑی لغت ہے یہ مثل اولا کے ہے، کس میں؟ کیونکہ حاضا حمن رہے تو حمن مرر تو ہمن پیچھے بھی دیوی سی نا، نہ کہ اضافت کی حالت میں جی، کیونکہ وہ حال اضافت کی حالت میں واو اور الف اور یا کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسماء ستہ مکبرہ دی اضافت ہوئے یا متکلم کے غیر کی طرف تو ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے کہ کو نہیں ہوتا. اسماء ستہ کی اضافت ہو یا ضمیر متکلم کے غیر کی طرف تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ بالحرکت، بالحرف، حرکت نہیں بالحرف ہوتا ہے. ابو ابا ابی، ہما ہمو ہمی، پڑھے نہیں جے وہ دستے بن بھی پیچھے تے اے سی. اے نمی لغت آئی ہے کہ اضافت دے وقت بھی اعراب کیڑا ہوئے؟ وہ ہوئے کیڑا؟ بالحرکت. اعراب بالحرکت ہوئے جی، حد ہو گئی یار. نہ امیر تو پڑھنے لگے کہ ان کا اعراب جب ان کی اضافت ہو کدھر؟ یا ضمیر متکلم کے غیر کی طرف، تو کیا اعراب ہوتا ہے ان کا؟ ابو کا، ابا کا، ابی کا، کوئی نہیں پڑھے جی. ایویں زو زا زی جی. اے نما استعمال ہے کہ ہمن کا خاص کہ اس کی اضافت ہے تو لام کلمہ واپس نہیں ہے، اعراب بالحرف نہیں لفظی. کیویں؟ ہاذا اصل کی سی ہمو کا، رائے تو ہما کا، مرر تو
اصل میں کا اکثر استعمال جو ہے وہ ہے، اور یہ بھی استعمال اس کا ہے کیڑا هذا حمك رأيت حمك مررت بحمك اے نما جی، صرف کلے دا، باقیاں دا نہیں۔ اضافت کے وقت یہ اضافت کاف کی طرف یا کی طرف نہیں، اعراب بالحرف ہونا تھا لفظی، ہاذا حموک، رأيت حماك مررت بحميك، حمیکہ، لیکن یہاں پر اعراب حرکت ہوا ہے۔ بالحرکت لفظی یہ دوسرا استعمال ہے اس کا، سمجھیا؟ جیسے کون؟ هذا یدن، جیسے یدن ہے، ید بے ہاذا یدن، رائے تو یدن، مرر تو بے یدن، ہاذا یادوں کا، رائے تو مرر تو، اے مطلب جی میں اے وے جی۔ پس یہ لغت مثل اولا کے ہے کس میں؟ افراد کی حالت میں، نہ کہ، اضافت کیا کیونکہ یہ حالت اضافت میں کس کے ساتھ ہونا تھا؟ اس کے ساتھ کس طرح ہونا تھا؟ ہاذا اینج ہونا سی، سنیں ایتھے آ گیا اعراب بالحرکت لفظی، یہ مطلب ہے جی، یہ نیا استعمال ہے۔ پہلا تے او یہ تے اے جڑا اضافت والا ہے اے نواں ہے، ہونا بالحرف سی تے ہے کی اے نواں استعمال ہے، کندا ہمن دا۔ اے شعراں وچ کرے ہوندے نے تنگ کردے نے، بندہ کہندا ایندا اعراب بالحرف ہونا سی تے بالحرکت کیویں بن گیا جی؟ تے ہن پکاؤ نے سمجھو جی۔ ایک استعمال آ گیا کندا ہیں، چار نویں استعمال نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہو مثل خب ان محموز اللام، ہم ان مطلقاً یعنی افراد کی حالت میں بھی اور اضافت کی حالت لہذا ہن دوواں صورتاں وچ اعراب بالحرکت لفظی ہوے دا، او ویکھو حالت افراد میں تو کہ ہاذا، بحم ان پھر ہاذا ہم ان رأيت حم ان بحم آ گیا۔ اضافت کے وقت ہاذا، رأيت حمك مررت بحمك، پھر هذا حمك رأيت حمك مررت بحمك، جیسے خب آکا بھئی یہ 6 مثالہ بنانا، ہاذا خب ان، هذا حم رأيت حم مررت بحمك، هذا خب خب اوکا یار هذا حمك رأيت حمك مررت بحمك، اینی گل ہے یار۔ کنیاں صورتیں آ گئی ہیں؟ تیسری یہ کہ ہو ہمن مثل مطلقاً یعنی آخر تے واؤ افراد کی حالت میں بھی اور اضافت کی حالت میں بھی، بس کہہ تو افراد میں کی ہم ان اور جارے مجرا صحیح ہاذا، رأيت حم مررت بحمك، اور اضافت میں ہموکا دا پتر ہم دل وہ کا، هذا حمك رأيت حمك مررت بحمك، جیسے 6 مثالہ بنا، دل ہاذا دل ون، رأيت دلوا مررت بدلو، هذا دلوك رأيت دلوك مررت بدلوك، اینج پھر مڈو پاڑو اضافت والی ہیں۔ اضافت میں کیوں پڑھنا ہے؟ ہاذا ہم وہ کا، رأيت حمك مررت بحمك، جیسے جیسے دل ہاذا دلوك رأيت دلوك مررت بدلوك، اینج اے تیسرا استعمال آ گیا کندا ہمن دا۔ چوتھا یہ کہ ہو ہمن مثل سن الف مکسورہ کے اس بات کے ساتھ مطلقاً کی سورہ کے صفات کے ساتھ مطلقاً، یعنی افراد میں اور ہون پس کہہ تو افراد میں کہ ہاذا رأيت حمن مررت بحمن، ہمن جی میں آسان ہوا آکھا ہاذا، هذا حسن رأيت حسن مررت بحسن، تے اضافت میں کہے تو کیا ہوں الف آ گیا تنوین چلی گئی کی، هذا حماك رأيت حماك مررت بحماك، جیسے جیسے هذا عصاك رأيت عصاك مررت بعصاك، اے تینہ صورتاں وچ اعراب بالحرکت تقدیری سنیں پھیرا دے لیا جی ایک باری۔ پس یہ تینوں اخیرہ اور دوسری صورت، تیسری صورت، چوتھی صورت، یہ تین اخیرہ مخالف ہیں لغت اولا فصیحہ کے، حالت افراد میں بھی مخالف ہیں، حالت اضافت میں بھی مخالف ہیں جی، کیونکہ وہ دوسری ہے حب ان حمزہ آ گئے، تے تیسری ہے واو آ گئی جار مجرا صحیح دی طرح، چوتھی ہے اسم مکسور بن گیا۔ تو فصیح لغت ہے وے کہ اضافت نہیں تے ہمن
اضافت ہے تے ہمو ہما ہمی سنیں جی اے ساریوں دے خلاف نے جی پس قول مصنف کا مطلقاً تعلق پکڑتا ہے اسماء اربع سب کے ساتھ اسماء اربع پچھلے نہیں ہم ان دے جڑے چار بنے نہیں ہم ان تے ہم ون تے ہمان یہ جڑے چار نہیں ان کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہہ دیا ہے ہر جگہ مطلقاً نال لائے ہوں ایک رہ گئی اور ہنون نہیں سی ہنون اور آیا ہے ہنون لغت اخرى غیر فصیحہ میں مثل یدن کے مطلقاً حالت افراد میں اور حالت اضافت میں افراد میں کہہ کی یہ تو لغت فصیحہ دے مطابق ہے اور کہہ تو اضافت میں کیا حالانکہ فصیح کی حاضہ رہے تو آئی سمجھ اے جڑا جی یہ تخفیف والا میں جیسا کہ یادوں کا دونوں حالتوں میں کی اور پیچھے بھی پڑھے جی پس یہ لغت اے جڑی ہنون والی ہے مثل لغت اولا کیا ہے کس میں کہ قومی ہے نا وہ کی ایمی ہونا سی اور خلاف ہے اس لغت اولا کے کس میں کیونکہ اضافت میں وہ ہوتا ہے ہنا ہنو ہنا ہنی تو اے بن گیا ہانو ہانا ہانے سنے ہی اے نویاں لغتاں آئیاں جندہ وچ میرا بالحرکت لفظی دیاں اضافت دے باوجود اور زو اسماء ستہ سے نئے مضاف ہوتا کدھر اور نہ ہی قطع ہوتا ہے کس سے اس لیے کہ زو وضع کیا گیا ہے تاکہ توسل پکڑا جائے زو کے ساتھ اسماء اجناس کو صفات بنانے کی طرف کن کے لیے اسماء نکرات کے لیے کن کے لیے تو لہٰذا واجب ہے رعایت اس کی وضع کی پس نہیں مضاف ہوگا کدھر نہ اسی لیے نے ذکر کیا مصنف نے اس کو دونوں کے ساتھ وکھرا ذکر کیتا ہے ایک منٹ میں لیکن دو سوال لکھنے اگر کہا جائے کہ زو جیسا کہ نہیں مضاف ہوتا ضمیر کی طرف اسی طرح نہیں مضاف ہوتا اسم اشارہ علم موصول کی طرف تو مناسب یہ تھا کہ مصنف یوں کہتے کہ زو نہیں مضاف ہوتا اسم جنس کے غیر کی طرف تک تو جواب ہم کہتے ہیں لیکن مصنف نے خاص کیا ضمیر کو ذکر کے ساتھ اس لیے کہ ان 5 اسماء کے احکام خاص ہیں ان کی اضافت کے وقت کدھر پس نفی کی مصنف نے زو کی اضافت کی ضمیر کی طرف مطلقاً ان احکام کی خاص کر کے نفی کرنے کے لیے اگر تو کہے کہ زو نئے مضاف ہوتا ضمیر کی طرف یہ قاعدہ منقوض ہے شاعر نے آکھا ہے زوو ہو کیا آکھا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ شاذ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں